शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा। 24वां दर्स किताब अस्सक़ाफ़तुल महदविय्या का गुफ्तगू चल रही है ग़ैबत सुग़रा के हवाले से। ग़ैबत कुबरा और सुग़रा दो ग़ैबत के हवाले से गुफ्तगू करना थी। ग़ैबत सुग़रा पर अभी गुफ्तगू चल रही है। फिर ग़ैबत सुग़रा में जो इमाम के 4 सोफ़ारा थे, ठीक, उनके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। पहले सफ़ीर का जिक्र हो चुका। नाम जी 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 10वें इमाम की हदीस भी है ना इनके हवाले से। 10वें इमाम, 11वें इमाम, 10वें इमाम के भी वकील थे, यानी काबिल एतमाद थे, ठीक है। अल अमरी सिक़ती उनके ज़माने से थे, ठीक है। तो हत्ता दूसरे सफ़ीर की विलादत से पहले ही इमाम ने कहा था, यानी इमाम ने 11वें इमाम ने कहा कि मेरे बेटे के वकील होंगे ये, ठीक है, ये तक कहा। तो 10वें इमाम के भी काबिल एतमाद थे, बाप और बेटा, और 11वें इमाम के भी काबिल एतमाद थे। और दूसरे जो सफ़ीर थे पहले हज़रत उस्मान इब्न सईद, दूसरे मोहम्मद इब्न उस्मान, तीसरे जनाब हुसैन इब्न रौफ जिनका आज जिक्र आएगा, चौथे अली इब्न मोहम्मद समरी। दूसरे जो नाइब थे, सफ़ीर थे, उनकी मुद्दत सफ़ारत सबसे ज़्यादा है। कितने साल? 50 साल। 50 साल 12वें इमाम के नाइब रहे, 12वें इमाम के, और उससे पहले 11वें इमाम के भी रहे काबिल एतमाद, ठीक। मोहम्मद इब्न उस्मान अस्समरी, उनके हवाले से गुज़िश्ता दर्स में आ चुका जुमला कि इमाम ने उनके हवाले से कहा था कि तुम्हारे वालिद की खुशबख्ती यह है कि अल्लाह ने उन्हें तुम जैसा सआदतमंद और नेक बेहतरीन आलिम बेटा अता किया। आज जो जिक्र है ग़ैबत सुग़रा में तीसरे सफ़ीर का है, ठीक। हमने बयान किया नाइब का लफ्ज़ इस्तेमाल रिवायत में नहीं हुआ है, लेकिन नियाबत खासा कहा जाता है, ठीक है। नियाबत खासा यानी वही क्राइटेरिया दिया इमाम ने, सफ़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हज़रत हुसैन इब्न रौ अन-नौबख्ती, इसी दौर में काफ़ी फ़ुक़हा मौजूद थे, ठीक है। बज़ाहिर मुखालिफिन से मुनाज़रे करने वाले मौजूद थे, बड़े बड़े मशहूर अफराद मौजूद थे, लेकिन उन्हें नायब नहीं बनाया गया, सफ़ीर नहीं बनाया गया। हुसैन इब्न रौ नौबख्ती को सफ़ीर बनाया गया। दूसरे वकला हैं, सफ़रा हैं, ठीक है, उनके नाम भी बाकायदा तौक़ीयात आती हैं, लेकिन वो कि जिनके बारे में इमाम ने ये कहा कि जो ये कह दें वो हम कह रहे हैं, जो ये दे दें गोया कि हम दे रहे हैं, जो ये ले लें गोया कि हम अपने हाथ से ले रहे हैं, ये इन 4 सफ़रा के हवाले से है, ठीक है। तीसरे नाइब के हवाले से कुछ करामात इनकी दूसरी कुतुब में जिक्र हुई, हम भी कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। कुछ चीज़ें जिक्र हुई इस हवाले से। जो अहम बात है कि यहाँ ये कैसे साबित हो कि ये तीसरे नाइब हैं। पहले और दूसरे के हवाले से हमने अहादीस पढ़ ली, 10वें इमाम, 11वें इमाम, 12वें इमाम की तौक़ीफ़ पढ़ ली, ठीक है। अभी तीसरे नाइब का क्या है, इनके हवाले से कौन बयान करेगा? खुद भाई दूसरे नाइब अगर इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं और नस पेश कर रहे हैं कि इमाम ने इन्हें बनाया है, तो फिर काबिल एतमाद हो जाएंगे, ठीक है। वहुवा मिन अजिल्लाइल अस्हाब वक़द वरदत अल अदीद मिन अर्रिवायात फी मदहिही व इत्तिमादिल अस्हाब अलैहि। बहुत सारी रिवायात आई हैं तीसरे सफ़ीर की मदह में और इन पर एतमाद करने के हवाले से। एक जाफ़र इब्न अहमद इब्न मतील अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हैं, ये भी आलिम दीन है, ठीक। ये बैठे हुए हैं दूसरे नाइब के पास आखिरी वक्त में, जब वसीयत का वक्त है, आखिरी वक्त है गुजरने का, उस वक्त बैठे हुए हैं। हज़रतु अबा जाफ़र मोहम्मद इब्न उस्मान अल अमरी रज़ियल्लाहु अन्हु अल वफ़ात, वफ़ात का वक्त है। कुन्तु जालिसन इंद रअसिही, सर के पास में बैठा हुआ था। असअलुहु व उहद्दिसुहु, मैं बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, आखिरी वक्त में एक शख्स आगे बैठा है, तो ये बड़ा मनसब वाला शख्स है, ये बात कर रहा है, जबकि हुसैन इब्न रौह नौबख्ती बैठे हैं, वो भी वहीं पे सामने बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? इंद रिजलैहि, उनके कदमों के पास बैठे हैं। मैं कहाँ बैठा हूँ? सर के पास बैठा हूँ, अयादत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा आलिम है ये भाई, इसको मौका मिला, सर के पास बैठे हैं, बात कर रहे हैं। हुसैन इब्न रौह कहाँ बैठे हैं? उनके कदमाए मुबारक के पास, वहां बैठे हैं। फल्तफता इलैया, तो मेरी जानिब मुतवज्जो हुए दूसरे नाइब मोहम्मद इब्न उस्मान, इनकी जानिब मुतवज्जो हुए, जिनका नाम क्या है? जाफर इब्न अहमद इब्न मतील। और मुतवज्जो होने के बाद कहा, उमिर तू अन उवस्सी इला अबिल कासिम अल हुसैन इब्न रौह,
उमिरतु क्या मतलब, अमरतु नहीं है कि मैंने हुक्म दिया है, उमिरतु मुझे हुक्म दिया गया, यानी इमाम ज़माना ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपना वसी हुसैन इब्न रौह नौबख्ती को बनाऊं। वो पैरों की जाने बैठे हैं, ये यहां बैठे हैं, ठीक है। जैसा ये कहा तो फौरन इन्हें शर्मिंदगी का एहसास हुआ, यानी अब वक्त के इमाम का सफीर वहां पैरों की जाने बैठा है। फौरन उठे, मिन इंदे रअसिही व अखस्तु बियद अबिल कासिम व अजलस्तुहु फी मकानी व तहव्वलतु इला इंदा रिजलैहि, ये एहतराम है। फौरन उठे, सर के पास से उनके पास गए, हाथ को चूमा, बुलाया, फौरन वहां उन्हें सर के पास बिठाया, खुद पैर के पास बैठ गए। जबकि इतना बड़ा फकी है कि लोग समझ रहे हैं, और दूसरे भी इस तरीके के फुकहा जो थे, यानी इमाम के कमाल है ये तरबियत याफ्ता, इतने बड़े अजीम फुकहा के लोग यही यकीन रखते हैं कि इमाम के नायब इनके बाद, दूसरे नायब के बाद यही होंगे, लेकिन उनके पास आके कहा जा रहा है नायब तो आपको होना चाहिए था, कहा खबरदार खामोश हो जाओ, इमाम जानते हैं किसको नायब बनाना है, ठीक है। और फिर अपना भी बयान किया, कहा सुनो मैं लोगों से मुनाजरे करता हूं, ऐन मुमकिन है मुनाजरे के दौरान मैं इतना ज्यादा जोश और जज्बे में आ जाऊं कि सामने वाला नहीं मान रहा कि नहीं इमाम कैसे हो सकते हैं कि गैबत सुगरा में, मैं उसे पकड़ के ले जाऊं, ये देखो ये है इमाम, मैं इमाम की जगह दिखा दूं और इमाम के कत्ल का सबब मैं बन जाऊं। लेकिन हुसैन इब्न रौह नौबख्ती ऐसे हैं, अगर उनकी आबा के दामन में भी इमाम होंगे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नहीं बताएंगे। तो इमाम जानते हैं किसको बनाना है, ठीक है। हमारे साथ क्या होता है, कोई आके के फला चला गया मेंबर पे, आप कहा, ठीक है, फौरन जाहिल लोग हैं, जाके पढ़ना है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या। आप अगर दीन की बात हो रही है, सही हो रही है बात, गुमराही नहीं हो रही, तो चाहे कासिम रिजवी बयान करे या कोई और बयान करे, ठीक है, दीन की बात हो रही है, ठीक। तो ये वाली चीजें बड़ी अहम है, ये माइंड सेट बनाने में बहुत वक्त लगता है, ये जहन कि भाई मैं जाके काम करूं या कोई और जाके काम करे, गुमराही ना फैलाए, कोई भी करे, हाँ खुदा से दुआ है परवरदिगार मुझे इस्तेमाल कर, ला तस्तब्दिल भी गैरी, मुझे जो तूने तौफीक दी है मुझसे वो सल्ब करके किसी और को ना दे दे, मुझे जो तौफीक दी है मुझसे काम ले, ठीक है, ये अलग चीज है। लेकिन ये हसद की किस्मों में से एक किस्म हो जाएगी और दीन के साथ आप मुखलिस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इन हस्तियों से सीखना चाहिए बाकायदा। ये कहा हमारे सामने का बच्चा मैंने इसको पढ़ाया है, ये आगे निकल, ठीक है, तो ये वाली फिक्र नहीं होना चाहिए। यहां पर आइए, कह रहे ये हदीस इंतहाई अथेंटिक, हत्ता काफी सालों बाद जो दूसरे उलमा से पूछा गया तो वहां पर भी सिलसिला सनद बयान हुआ कि हाँ बिल्कुल, हम जब बसरा में आए थे रबीउल अव्वल सना समान व सबईन व सलासमिया, यानी 300 समान व सबईन 78 378 हिजरी की बात, 329 में गैबत कुबरा शुरू हो चुकी थी, 378 की बात हो रही है, उस वक्त भी इस बात का जिक्र हो रहा था, तो तस्दीक हुई हाँ हाँ बिल्कुल, और फला 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 भी मौजूद थे। ये जिक्र करते हैं कि ये दोनों वहीं पर मौजूद थे, दो उलमा हज़ारा बगदाद फी ज़ालिकल वक्त व शाहदा ज़ालिक, ये जो वाक़या हुआ था कि हुसैन इब्न रौह नौबख्ती के बारे में बयान किया दूसरे नायब ने, इसमें ये दो फुक़हा है ये भी मौजूद थे उसी महफिल में, ठीक है। तो इतनी अथेंटिक हदीस शेख तूसी अलैहिर्रहमान ने नकल की है पूरी सिलसिला सनद के साथ रिवायत, मोतबर रिवायत कि हजरत अबी नस्र हेबतुल्लाह कहते हैं कि मेरे मामू ने ये रिवायत नकल की है। वो कौन है? इब्राहिम, अबी इब्राहिम जाफर इब्ने अहमद नौबख्ती, ये भी अजीमुल मर्तबा शख्सियत है। काल अली अबी अहमद इब्ने इब्राहिम व अम्मी, मुझसे कहा अबी अहमद इब्ने इब्राहिम और मेरे चचा ने ये कहा कि अबू जाफर, उनका नाम क्या है? अब्दुल्ला इब्ने इब्राहिम, और दूसरे लोगों ने, ये सब नौबख्त के थे। नौबख्ती है ना तीसरे सफीर हुसैन इब्ने रौह नौबख्ती, तो ये नौबख्त के बड़े बड़े बुजुर्गान थे। कहने लगे अन्ना अबा जाफर अल अमरी, दूसरे नायब, लम्मश्तद्दत हालतुहु, जब उनकी हालत इंतहाई खराब हो रही थी, आखिरी वक्त था, इज्तमा जमाअतुम मिन वजूह शिया, शियों के बड़े बड़े उलमा फुक़हा इनके पास आके अयादत के लिए आए। उनमें कौन कौन थे? उन फुक़हा के नाम भी जिक्र हुए, अबू अली इब्ने हम्माम, अबू अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद अल कातिब, अबू अब्दुल्ला अल बाक़तानी, अबू सहल इस्माइल इब्ने अली नौबख्ती, ये भी बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियात हैं, ठीक है। अबू अब्दुल्ला इब्ने अल वजना, कमाल है, ये हस्तियां ऐसी हैं, बास के नाम लेके इमाम अलैहिस्सलाम की जानिब से तौक़ी आई है, इनकी तारीफें आई हैं, ये भी अलग एक मौजू है, ये जो जो हस्तियां मौजूद थे वो भी, वग़ैरहिम मिन रुजूह वल अकाबिर, इसके अलावा बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। फ़दख़लू अला अबी जाफ़र, कहाँ आए ये सब?
ابی جعفر یعنی نہیں، محمد باقر علیہ السلام نہیں ہے، میں یہی بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ابی جعفر ان کا لقب ہے، اور ابو جعفر وہ منصور کا بھی ہے، منصور دوانقی کا بھی ہے، دوسرے طبری والے کا بھی ہے، تو ہر دفعہ یہ نا اشتباہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہاں پہ دوسرے سفیر ہیں جی، محمد ابن عثمان النوبختی، ان کے پاس داخل ہوئے، قالوا لہو ان حدث امر، کچھ ہو جائے اگر ناخوشگوار واقعہ، فمن یکون مکانک، آپ کی جگہ کون آئے گا؟ جواب کیا دیا؟ هذا ابو القاسم الحسین ابن روح ابن ابی بحر النوبختی القائم مقامی، یہ میرے قائم مقام ہے۔ اب اگلے جملے سنیں، والسفیر بینکم وبین صاحب الامر، اللہم عجل ولیک الفرج، یہی سفیر ہیں حسین ابن رو النوبختی، ان کے نام باقاعدہ عریضہ بھی لکھا جاتا تھا، اور وہی رسم قائم ہے کہ ان کا نام بھی لکھا جاتا ہے ابھی بھی عریضے میں، یہی وکیل ہیں امام اور تمہارے درمیان، وکیل کا لفظ استعمال ہوا اور سفیر کا لفظ استعمال ہوا، والثقہ الامین، قابل اعتماد ہیں اور امانت دار ہیں، ٹھیک ہے، قابل اعتماد ہے، کیا مطلب؟ وہ بھولتے نہیں ہیں، جو لفظ کہہ رہے ہیں جو امام نے کہا وہی لفظ بیان کریں گے، کہ قابل اعتماد ہو گئے اور امین ہے، امانت دار ہے، جو کچھ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی کچھ دو گے تو یہ امام تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک، لہذا فرجعوا الیہ، ان کی جانب رجوع کرو، فی امورکم، اپنے تمام معاملات میں، وعولوا علیہ فی مہامکم، اپنی مشکلات میں، تمام معاملات میں ان کے اوپر بھروسہ کرو، تعویل بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، فبذالک امرت، یہ بھی بیان کر دیا، اگر یہ نہ بھی کہتے جملہ کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ امام کہہ چکے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہماری جانب سے کہہ رہے ہیں، لیکن تاکیداً کہہ رہے ہیں اسی کا مجھے حکم دیا ہے، یعنی امام زمانہ کی جانب سے حکم دیا، اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، وقت بلغت، اور میں نے بات پہنچا دی تم سب کے سامنے، سب کو گواہ بھی بنا دیا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر محمد ابن علی الاسود کہتے ہیں میں بعض اوقات مال لے کے جایا کرتا تھا دوسرے سفیر کے پاس، اور ان کا یہ تھا معاملہ، انتہائی محتاط انسان تھے، صحیح ہے، کافی احتیاط کرتے تھے، جاتے تھے ان کے پاس، ان کے لیے بھی بڑی آسانی سے ان کے دل میں گنجائش نہیں پیدا ہوئی، مال لے کے جا رہے ہیں، پیسہ سب چیزیں لے کے جا رہے ہیں، تو دوسرے سفیر کو بھی بڑی دیر سے مانا، ٹھیک ہے، بڑی دیر سے مانا، اعتماد سب ہو گیا، ان کے کرامات وغیرہ دیکھ لیے، اب اس کے بعد ایک مشکل اور آ گئی کہ ایک دفعہ گئے ہیں مال لینے، اچھا مال لے کے جاتے بھی تو بھی اس کے بعد پوچھتے ہاں یہ امام کی طرف سے ہے نا، امام لے رہے، کئی دفعہ ایسا ہوا، پھر جب یقین ہو گیا اب اس کے بعد اطمینان سے مال لے کے آتا ہے، اب ایک مشکل یہ آ گئی، اب مال لے کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس نہیں، جاؤ حسین ابن روح کے پاس، حضور آپ لے لیں، کہ نہیں جاؤ جاؤ، ایک ایسے انداز میں بولا جیسے کہ غضبناک ہو گئے، اچھا بھائی جا رہے، پھر راستے میں خیال آ رہا ہے یار یہ تو مشکل ہو گئی، ان کے پاس جا رہا ہوں، میں تو یہاں لے کے آتا تھا، پھر پلٹ کے آئے، پھر انہوں نے غصہ کیا، جاؤ وہاں لے کے آؤ۔ اچھا دوسری روایت بھی ایسی آئیں گی، صراحت کے ساتھ ہر ایک کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، مشکل دور ہے، کیوں مشکل دور ہے؟ اگر صراحت کے ساتھ اعلان ہو گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، بڑا مشکل دور تھا، میں نے بیان کیا، پہلے بیان کر چکا ہوں میں کہ حیران ہو گئے تھے بنو عباس والے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تک ان تک مال بھی آ رہے ہیں، سارا سسٹم بہترین چل رہا ہے غیبت صغریٰ میں، لہٰذا ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو یہ مال قبض کر رہے ہیں، ان کے ذریعے ہم ان کے امام مہدی تک پہنچیں گے۔ فوراً توقیع آ گئی امام کی طرف سے، آج کے بعد ہماری جانب سے کوئی مال لے کے آئے ہمارے لیے کوئی مال لو نہیں، تجاہل کرو، گویا کہ جانتے ہی نہیں ہو، کہ جتنے وکلا تھے ان کے علاوہ اور بھی تھے، ان سب کے پاس کوئی آ رہا ہے 10 سال سے مال لے کے آ رہا ہے، آج لے کے آئے حضور یہ امام زمانہ کے، کیا مطلب نہیں معلوم، تو جاؤ، یہ حیران ہو گئی یہ کیا ہو گیا معاملہ، اچھا انہوں نے جاسوس بھیجنے تھے حکومت والوں نے کہ بھائی مال لے کے بھیجو، جو مال لے رہا ہے اس وقت دے دو، خرچ ہوتا ہے تو ہو جائے، بعد میں آ کے ہمیں خبر دو، ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے ذریعے مہدی تک پہنچیں، اب وہ مال ہی نہیں لے رہا، یہ پھر پریشان ہو گیا یہ کیا ہو گیا، تو یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ غیبت صغریٰ میں کیا اسٹریٹجی تھی امام کی، کیسا نظام تھا، غیبت صغریٰ کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑا بہترین تھا نظام۔ اب ان کا ایک مسئلہ یہ تھا، یہ مال لے کے آتے، اب واپس گئے، جب ڈانٹ واٹ کے بھیج دیا گیا تو حسین ابن روح نوبختی کے پاس چلے گئے، اب ان کے پاس چلے گئے، اب جب مال لے کے آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اب وہ رسید بھی دے دیں، اچھا رسید دیں، رسید لے کے آئیں ان کو دیں، رسید پہنچے تو اس سے بھی تقیہ ہو سکتا ہے، مشکل تھی شدت، تو انہوں نے بعد میں شکایت کی ان سے، یعنی دوسرے نائب سے، ابھی وفات نہیں ہوئی ہے، زندگی میں یہ کام کروایا انہوں نے،
ان سے شکایت کی تو اس کے بعد دوسرے نائب نے بلایا، کہا ان سے جا کے رسیدیں طلب نہ کرو، وہ دوسرے وکلا کی طرح نہیں ہے، بس جو کہہ رہا ہوں ان کو مال دے دیا کرو، ختم۔ تو کہا بس اب اعتماد ہو گیا مجھے۔ پھر ان کی کرامات بھی دیکھی تو ان تک مال لے کے آتے تھے۔ یہاں سید کہتے ہیں، سید ریاض الحکیم فرماتے ہیں کہ اس سے اندازہ لگائیں کتنا مشکل دور تھا وہ، ٹھیک ہے، کہ اس طرح ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ بہرحال اب یہاں پہ دیکھیں، تیزی سے ہم عبارت پڑھ لے رہے ہیں، بتا چکے ہیں ہم۔ تو وہ لے لیا کرتے تھے، فیقبضھا منی، مجھ سے لے لیتے، فحملت الیہ یوما شیئا، کچھ لے کے گیا ایک دن، فی آخری ایام ہی قبل موتی، ان کی شہادت سے پہلے، انتقال سے پہلے 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے حکم دیا، امرنی بتسلیم ہی الی ابی القاسم الحسین بن روح کی جانب، وکنت اطالبہ بالقبوز، قبوز کہتے ہیں اسی کو کوئی دینے کے بعد کوئی نشانی کے طور پہ، رسید کے طور پہ لینا۔ آج کے دور میں ایسا ہے کہ آپ جب دیں کہیں پہ خمس تو مکتب کی طرف سے، مکتب جو بھی مکتب، رسید لے لیں، یہ اعتماد ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اپنے، ٹھیک ہے، یہ رسید لے لیں، آج کی بات نہیں کر رہا، وہ امام کے لیے تھا۔ فشکا ذالک الی ابی جعفر، انہوں نے شکایت کر دی کہ بھائی یہ تو ہر دفعہ آ کے رسید مانگ رہے، مشکل ہے۔ فامرنی ان اطالبہ بالقبوز، وقال کل ما وصل الی ابی القاسم فقد وصل الی، کیوں رسیدیں مانگ رہے ہو؟ جو ابی القاسم حسین ابن روح تک پہنچا ہے سب مجھ تک پہنچ گیا ہے، رسیدیں وغیرہ نہیں مانگو، دوسرے تک پہنچ گئے۔ یعنی وہ اپنی حیات میں ہی یہ ترتیب دے رہے تھے اور تربیت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وفات کے بعد تو تھا ہی تھا معاملہ۔ فَكُنْتُ أَحْمِلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْوَالِ إِلَيْهِ وَلَا أُطَالِبُهُ بِالْقُبُوض، اس کے بعد لے جاتا تھا، اب اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کرتا تھا۔ فرمانے بر روایت تشیر إلى الظروف الصعبة آنذاک، جی امام کی طرف سے ہی تھا، جی پہلے سے ان کو پتا تھا کہ یہ نائب بنیں گے، ہر ایک کو نہیں بتا سکتے تھے، ٹھیک ہے، صراحت کے ساتھ، آخری وقت میں صراحت بھی کر دی، بتا بھی دیا۔ کہہ رہے ہیں کتنا مشکل دور تھا، خاصتاً تلک التی تحیط بالحسین ابن روح، جو حسین ابن روح کا دور تھا وہ اور مشکل تھا۔ پیچھے 2 نائب گزر چکے ہیں، 50 سال اس نائب کو ہو چکے ہیں، 50 سال ہو چکے ہیں، 50 سال ایک شخص پہ اعتماد ہو گیا، اب اس سے تیسرے پہ جانا بڑا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں کنورٹ ہوئے لوگ، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ہی لوگوں کو ادھر پلٹایا، اور انتہائی نگہداشت ہو رہی ہے۔ 12ویں امام کی توقیع بھی موجود ہے، کچھ لوگ اگر سامرہ مال لے کے آ رہے ہیں کہیں، امام نے کہا آج کے بعد یہاں نہیں آنا، ہم نے اپنے نائب بنا دیے، خبردار انہیں دو۔ کچھ ایسے ہیں جو جنہیں باقاعدہ شک ہو رہا تھا کہ ان تک لے کے جا رہا ہوں، امام تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، طویل سفر کر کے وہ مال لے کے آئے امام تک، امام نے کہا لے کے جاؤ، ہم نہیں لیں گے، اسی کو دو، اسی کو دو، ہم تک پہنچتا ہے، اس حد تک بھی ہے معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو دور تھا بڑا زبردست تھا اس اعتبار سے کہ کیا امام کا طریقہ کار تھا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کتاب الارشاد کے آخر میں کچھ حد تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا غالباً ہے، اس میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ غیبت نعمانی میں بھی آئیں گی ایسی روایت، کچھ آئیں گی انشاءاللہ، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نہیں، کچھ ایسی روایت آئیں گی انشاءاللہ، اس میں بھی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک بہترین موضوع ہے، اس پہ الگ سے پوری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ جعفر ابن محمد مدائنی روایت نقل کرتے ہیں، کان من رسبی، بھائی میرا طریقہ کار یہ تھا، یہ بھی انتہائی احتیاط کرتے تھے، صحیح ہے، محتاط تھے۔ اذا حملت المال الذي في يدي، جو میرے ہاتھ میں مال ہوتا تھا جب میں لے کے جاتا تھا، شیخ ابو جعفر محمد ابن عثمان عمری دوسرے نائب کے پاس لے کے جاتا تھا، تو میں کہتا تھا ان اقول له، ٹھیک ہے، کان من رسبی، رسم میرا طریقہ کار یہ تھا کہ ان اقول له، میں کہتا تھا، ما لم يكن احد يستقبله بمثله هذا المال ومبلغه كذا وكذا للامام، اس وقت تک نہیں دیتا تھا جب تک کہتا یہ مال ہے فلاں فلاں فلاں، کبھی ایسا ہوتا تھا وہ آ کے کیا کہے یہ مال فلاں 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 ہے، کبھی یہ بھی ہے، یہ معجزات بتا چکے ہیں، یعنی دیکھے بغیر امام کا سفیر بتا دیتا تم فلاں 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 کا مال لے کے آئے ہو، اتنا مال لے کے آئے ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ میں کہتا تھا اتنا اتنا مبلغ امام کے لیے، فیقول نعم، وہ کہتا ہاں امام کو ہی جائے گا، میں اپنے پاس نہیں ہے، دعہو، چھوڑ دو یہاں، تو فاراجعہ، دوبارہ میں رجوع کرتا تھا، فاقول له، کہتا تھا تقول لی، آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں انہ للامام، یہ امام کے لیے، یعنی امام کے، دوبارہ پوچھتے تھے نا، فیقول نعم للامام، امام کے لیے، فیقبضہ، امام نے لے لیا، ہاں بس اتنا احتیاط کرنے والا بندہ، اب اس کے لیے کتنی مشکل ہوگی کہ وہ پھر 50 سال ایک بندے کو دیتا ہوا آیا ہے، اب وہ کہہ رہے دوسرے کو دو، تو پھر پریشان ہو جاتے تھے، ان کا بھی یہی والا معاملہ ہے۔ فصرت الیہ آخر عہدی بہ، آخری دفعہ جب میں گیا 400 دینار تھے میرے پاس، 400 دینار بڑی رقم ہے، ٹھیک ہے، دینار سونے کا ہوتا تھا، ایک دینار، 400 دینار تھے۔ فقلت له الا رسمی، فقال لی امضی بها الى الحسین ابن روح، جاؤ حسین ابن روح کے پاس جاؤ،
فتوقفت، رک گیا میں، فقلت یہ کیا ہو گیا بھائی، تقبضها انت منی علی الرسم، جس طرح پہلے دیتا تھا ایسے ہی آپ لے لیں، وہاں بھیج رہے ہیں. فرد علی کالمنکر لقولی وقال قوم، اٹھو، عافاک اللہ، فادفعها الی الحسین ابن روح. ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کے آؤ، جاؤ حسین ابن روح کو. فلما رأیت، دیکھا آپ غضبناک ہو رہے ہیں بھائی، چلو ٹھیک ہے اٹھ کے چلا جاتا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں گئے. سنیں، غضباً خرجت ورکبت دابتی، اپنی سواری پہ بیٹھ گیا. فلما بلغت بعض الطریق، ابھی راستے میں ہی تھا تو کیا ہوا، رجعت، کا شک ذہن میں ڈال کے میں واپس پلٹ آیا. حسین میں رو تک مان لے گیا، شک آ گیا. فدققت الباب، دروازہ کھٹکھٹایا. فخرج الی الخادم، خادم آیا باہر. فقال من ھذا، کون ہے بھائی؟ قلت ارے میں فلاں فلاں فلاں، میری اجازت لے لو جا کے ان سے. ارے ابھی تو ہو کے گئے تھے بھائی، اجازت لینے دوبارہ آ گئے. صحیح ہے. فراجعنی کل منکر، وقت کم رہ گیا، ہم تیزی سے بس ایسے ہی بیان کر دے رہے ہیں. خلاصہ یہ کہ وہ واپس آئے اور فراجعنی کل منکر لقولی ورجوعی. فقلت له ادخل، ادخل، ہاں ادخل، میں داخل ہو جاؤں. فاستأذن لی، میرے لیے اجازت لو. فإنه لا بد من لقائی، میں ملاقات کروں گا. اس نے کہا، مطلب بعد میں وہ خادم آ گیا کہ نہیں بھائی ابھی مل کے گئے ہو، جاؤ وہیں جاؤ، پتہ ہے کیوں آئے ہو واپس تم. تو ابھی بھی اس کو اجازت نہیں مل رہی، خادم بھی کہہ رہا تھا. میں کہا نہیں نہیں جاؤ، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی مشکلات ہوتی تھی ان کے ساتھ. ایک ایک بندہ تھوڑی ہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں اور مخفی رکھنا ہے، جان کو خطرہ ہے سب چیز. لیکن کچھ ایسے آ گئے کہ اتنا زیادہ شدید کہ نہیں نہیں آپ ہی کو دیں گے. اب وہ دوبارہ پلٹ کے آ گیا. خادم کہہ رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، نہیں بھائی اب وقت نہیں ہے ملاقات کا، ختم ہو گیا، ہاں مکتب بند ہو گیا. نعم، تو کیا ہو گیا بھائی، هذا هو بیتہ مکتب نا. ٹھیک. فاستأذن لی، فراجعنی وہو. اچھا اب کیا ہوا بھائی، فإنه لا بد، نہیں ملاقات کرنا ہے. فدخل فعرفه خبر رجوعه، وكان قد دخل الى دار النساء فخرج وجلس على سرير رجلاه في الارض وفيهما نعلان يصف حسنهما وحسن رجليه. ان کی کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں، کس طرح تو باقاعدہ جا چکے تھے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور جب آئے ہیں تو پیروں میں ایسی نالین تھی، اس طرح حسن ظاہر ہو رہا تھا. یہ ساری کیفیت ذکر کرنے کے بعد کہا ما الذي جرأك على الرجوع، کیوں جرأت کرتے ہو، واپسی پلٹ کے کیوں آئے ہو، جب کہہ دیا تھا وہیں جاؤ، حسین ابن روح النوبختی کے پاس جاؤ. وَلِمَ لَمْ تَصِلْ مَا قُلْتُهُ لَكَ، میں امام کی جانب سے کہتا ہوں جو جملے کہتا ہوں، مطلب یہ کیوں میری بات کو نہیں مان رہے ہو تم، جو میں نے کہا. تو اب یہ ڈر گئے، کہہ رہے نہیں نہیں، لم اجسر علی ما رسمتہ لی، نہیں جرأت نہیں کی میں نے جو آپ نے کہا. بس معاملہ یہ کہ مشکل ہو رہی، گویا کہ جیسا لگ رہا تھا غصے میں، کہہ رہے قوم کھڑے ہو، آفاک اللہ، خدا تمہیں عافیت دے. ٹھیک ہے عقیدہ صحیح ہے تمہارا، لیکن جاؤ حسین ابن روح کے پاس جاؤ. تو یہ کھڑے ہوئے، حسین ابن روح النوبختی کے پاس آئے، اور اس کے بلکہ نہیں، انہوں نے جواب کیا دیا، قوم کھڑے ہو، آفاک اللہ، فقد اقمت ابا القاسم حسین ابن روح مقامی، میں نے انہیں اپنا قائم مقام بنایا. ونصبتہ منصبی، میں نے انہیں اپنے منصب پہ فائز کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہہ دیا تھا کافی تھا، امام کے حکم سے ہی ہوا ہے نا، ظاہر سی بات ہے، امام نے کہا ہے جو یہ کہہ دیں وہ امام کہہ رہے. تو انہوں نے پھر بھی یعنی اتنا زیادہ احتیاط کے پھر بھی کہہ رہے بے امر الامام، یہ امام کے امر سے. بھائی جاؤ یار، قم جاؤ، قم کھڑے ہو جاؤ. آفاک اللہ کما اقول لک، جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو. جی ہاں امر امام سے. فلم یکن عندی غیر المبادرہ، اب میں نے کہا نہیں اب بس حجت تمام ہو گئی، جلدی سے چلا جاؤں یہاں سے. فصرت الی ابی القاسم ابن روح وہو فی دار ضیقہ فعرفتہ ما جرا، میں نے بتایا کہ بھائی یہ معاملات ہوئے اور راستے میں اتنی شک آیا تھا، آپ کے بارے میں معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جب ایسے کہا کہ امام کے حکم سے کیا ہے تو پھر سکون مل گیا. تو انہوں نے شکر کیا اللہ کا. ودفعت الیہ الدنانیر، اب ان کو جا کے 400 دینار دی. ٹھیک ہے، اتنا احتیاط کرتے تھے. ما زلت احمل الیہ ما یحصل فی یدی بعد ذلک من الدنانیر، اس کے بعد زندگی بھر جو کچھ بھی آتا رہا انہی کے پاس میں لے جاتا رہا سکون کے ساتھ. تو ان روایات سے یہ ظاہر ہوا کہ امام کے سفیر حسین ابن روح النوبختی جو امام کے حکم سے تھے، ان کی بھی کرامات تھی اور عظیم المرتبہ شخصیت تھے، کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے مکتب تشیع میں ان کی سفارت کے حوالے سے. چوتھے سفیر حضرت علی ابن محمد السمری، ان کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.